بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کے ساتھ کالز کا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد دہانی کے لیے آپ کو کہتا چلا جاؤں کہ آپ کے کیونکہ بہت سے کالز جو ہیں وہ ہمارے پاس پینڈنگ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نمبر بھی لکھتے ہیں، کالز کرتے بھی ہیں، میسیجز ہوتے ہیں، اور اس لیے ہم نے جمعرات اور جمعہ جو ہے یہ دونوں دن جو ہیں یہ وظائف کے لیے ڈیووٹ کر دی ہیں۔ آپ جمعرات اور جمعہ دونوں دن وظائف کے لیے اپنے مسائل کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں تو نہیں، لاہور میں تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر مالا علی کرغستانی، تو ان کے اوپر بہت سے ہمارا کل کا پروگرام بھی آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیکھا ہوگا، اس میں بہت سے لوگوں کی کالز آئیں، اور میں یہ ذاتی ایکسپیرینس جو ہے نا، شام بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شام بھائی، آپ سے ذاتی تجربہ جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں۔ جب آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ایک طرز عمل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شرعی مسئلہ پیدا کرنا ہے، بتانا ہے، اور اس نے اس کے مطابق آپ کو فیصلہ سنانا ہے۔ لیکن جو بزرگان ہوتے ہیں یا روحانیت کا تھوڑا سا تصور اگر آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، تو دو چیزیں میرے خیال میں جو ہیں وہ بڑی واضح طور پہ پاکستان میں یا لاہور کے لوگوں کے لیے میں نے دیکھی۔ مثال کے طور پہ میں شرعی طور پہ ہمیشہ اس بات کو بہت زیادہ دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمایا آپ نے حرام ہوا اور آپ حج کرنے چلے جائیں۔ بالکل صحیح، یہ نہیں ممکن ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سفارش دلوا کے دم کروا دیں، وہ اپنی دعا کی برکت کے راستے میں خود آ کے کیوں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں ایک بات جو ہے نا وہ ڈاکٹر مالا کی آپ کے ساتھ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن پڑھتا ہوں اور اثر اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ایک ہاسپٹل چھوٹا سا ہو، گھر کے اندر ہو، یا کمرشل بلڈنگ میں ہو، جہاں میڈیسن بھی اویلیبل ہو، اور دم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں 10,000 آپ کے طالب علم جو ہیں یہاں پہ پریکٹس پروڈیوس کر دیتا ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ سکھانے میں بھی کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آگے کوئی نہیں آتا۔ جو بھی آگے آتا ہے وہ صرف کون ہے؟ جو کہتے ہیں کہ جی میری سفارش کرا دے ہو۔ میں اس بات کو بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اگر دعاؤں کا اثر لینا ہے تو دعاؤں میں رشوت کو شامل نہ کریں، یہ بہت بہتر ہوگا۔ کوئی بات پہ میرے اعتراض ہے تو مجھے آپ بتائیں۔ بلال بھائی، میں تو یہ آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلی آپ نے بات کی ہے بڑی اہم ہے کہ انسان رزق تو حرام کا کما رہا ہے اور خانہ کعبہ میں چلا گیا ہے، تو ساری زندگی لوگوں کو چکر دے کے انسان یہ سمجھے کہ خانہ کعبہ کے چکر کاٹنے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے طب نبوی کی ہے نا بلال بھائی، یہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طب نبوی بنیادی طور پہ ایک لائف سٹائل کو کہتے ہیں۔ طب نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے طبیب ہیں جنہوں نے علاج بالغذا کے اوپر زور دیا، اور یہ آپ کو پتا طب نبوی کی بنیادی چیزیں کلونجی، زیتون، یعنی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، انجیر، یعنی اس کا ایک لائف سٹائل ہے۔ لائف سٹائل کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے، یہ کتنی زبردست بات کی ہے کہ انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، آپ نے بھی قرآن پڑھنا ہے، آپ ان سے سیکھ لے۔ رقیہ شریعہ ایک فیلڈ ہی ہے نا۔ اور ایک بات میں بلال بھائی یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ جو بندہ اللہ کے کلام کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ آپ کو شفا ملے گی، اللہ کا کلام جو آپ نے کہا کہ قرآن ہے ہی شفا، ما ہوا شفا، یہ اللہ نے کہا، آپ اور میں کیا کہیں؟ ما ہوا شفا و رحمت للمومنین، یہ شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ آپ کو اللہ سے ملا رہا ہے وہ خود اللہ کے کتنا قریب ہے۔ واہ! یعنی ایک انسان آپ کو دعویٰ تو کر رہا ہے کہ آؤ میں تجھے رب کے پاس لے کے چلوں، وہ خود بھی رب کتنا کا قریب ہے، خود رب کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہے۔ تو راکی اور عامل کے لیے اور طب نبوی کے لیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کالج ہونا چاہیے، یونیورسٹی ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ راکی جو ہے نا، راکی، اس کو ہم عامل اردو میں تو کہتے ہیں، اصل میں اس کو راکی کہتے ہیں، یہ راکی کہنا چاہیے اصل میں، وہ یہ شریعت کا لفظ ہے۔ تو ہمیں تو رقیہ شریعہ کے سکول اور کالجز بنا دینے چاہیے، یہ بالکل پیرالل میڈیسن ہے۔ آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں میں ان کی ذاتی زندگی کمرے کی تو نہیں جانتا، لیکن وہ حالت روزہ میں تھے۔ ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو یہ کمال بات ہے۔ میں نے کہا کہ یہ باقی بھی کوئی پڑھ لے، انہوں نے کہا میں جب قرآن پڑھ کے دم کر رہا ہوں تو مجھے یقین کامل ہے کہ اس کا علاج ہوگا، کیونکہ اللہ نے شفا رکھی ہے قرآن میں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو وظائف ہم بتاتے ہیں یہ اللہ سے دعا ہی ہوتی ہے، یہ اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ انسان، جب ہم بھی کسی کو دم کرتے ہیں بنیادی طور پہ ہم دم کرنے کے بعد اللہ کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس تیرے کلام میں کثیر کلام تو اللہ کا ہے،
دیکھیں اللہ کا کلمہ کن ہے، صرف کن اللہ کے تو جو چاہے بن جائے. تو ہم تو اللہ کے بے شمار کلمات پڑھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لیکن وہی بات ہے، تسیر اللہ کی مرضی سے ہے. کچھ عاملین، کچھ راکیوں کے دم میں واقعی بہت زبردست اور تیزی سے اثر ہوتا ہے. مجھے چند دنوں میں جو ایک تعلیم ملی نا لوگوں کی، مجھے لگا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے بالکل درست کا ہے جو کہ ہم پورٹرے کرتے ہیں کہ ہمارے میں ہے، چاہے وہ قد کا شخص بڑا ہو، تعلیم یافتہ ہو یا نا اب تعلیم آپ نے یافتہ جو ہو. بات کی میرے ذہن میں آ گیا، بات ویسے آپس میں میچ تو نہیں، ابلیس ہے. ابلیس اگرچہ بے ایمان ہے، ظاہر ہے ساری شیطانی اس نے ایجادات اسی کی ہیں، لیکن جب اس کو بھی پتہ لگا نا تو اس نے کیا کہا تھا، رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. ایمان اس کا بھی اتنا تھا کہ اگر آج بھی میں رب کو پکاروں گا رب سن لے گا. تو اس کا تو رب نے کہہ دیا کہ قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے. تو یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے بندے یہ سمجھتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اگر توکل جو آپ نے بات کی نا دل سے اللہ کے یقین ماننے، اگر بندہ صرف یہ توکل کر کے کوئی بھی صورت پڑھنا شروع کرے نا، مختلف وظائف کے لیے، مختلف بیماریوں کے لیے مختلف وظائف ہوتے ہیں، لیکن اگر آدمی کوئی بھی صورت اختیار کر لینا کہ میں نے اسی سے شفا اللہ تعالیٰ لینی ہے تو اللہ دے دیتا ہے، بے شک دے دیتا ہے. لیکن اپنے ایمان کو پختہ کیجئے، اور میں ایمانداری سے آپ سے پھر درخواست کر رہا ہوں، آپ اپنے کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اپنا ایمان اور اپنا تقوی جو ہے اس کے اندر کوئی بھی، دیکھیے جتنا مرضی پاک صاف پانی ہو، اس میں ایک بھی قطرہ اگر غلاظت کا گر جائے گا تو وہ پانی صاف نہیں رہے گا. بلال بھائی میرے 3 بچے ہیں. بڑا بیٹا جو ہے نا 22 سال کی عمر ہے، جب وہ پیدا ہوا تھا نا رویا نہیں تھا، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا. اس کا دماغ نہیں کام کرتا. نماز الحمدللہ 5 ٹائم کی پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، لیکن کاروبار کی طرف نہ پڑھا ہے نہ. یہ ٹینشن ہے. آپ اس کے بارے میں بتا دیں مجھے. بھی ڈاکٹروں کے پاس میں لے کے گئی، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی علاج، کہ علاج مہنگا ہے. کل آپ اس کا علاج مہنگا کس نے بتایا تمہیں؟ ہم امریکہ سے ایک ڈاکٹر پڑھ کے آیا تھا یہاں جنگ شہر میں. ہم اس کے پاس لے کے گئے، اس نے CT اسکین بھی کی. اس نے کہا آپ نے بہت دیر کر دی. دوسرا یہ علاج مہنگا ہے، پھر چانس 50-50 نہیں ہے. اچھا دیکھو، میں تمہیں پہلی بات جو ہے نا اپنے علم اور اپنی ایمانداری سے پوری بتا رہا ہوں. یہ CP چائلڈ ہوتا ہے جس کو کہ آکسیجن نہیں ملتی جب وہ رونے والا ہے، اس سے دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اب اس میں ابھی تک سائنس کی دنیا میں ڈاکٹر کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ مہنگا علاج ہے اور میں اس کو ریورس کر سکوں گا. ابھی تک کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے. لیکن میرا ذاتی اپنا خیال یہ ہے کہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، کوئی اپنے معاملات کو بہتر کر لے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور وظیفہ کرنا چاہیے. اور میں نے یہ جو لفظ رقی استعمال کر رہے ہیں آپ، اس کی پروننسیشن آپ کیسے کرتے ہیں؟ عربی میں راکی کہتے ہیں. راکی. انگلش میں آپ ریکی کہتے ہیں. ریکی میں اس کو بالکل جدا نہیں سمجھتا، حالانکہ دونوں کے جو فلسفے ہیں وہ بالکل الگ ہے. دونوں دم کے طریقے ہیں، دونوں کے اندر انرجی جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اس لیے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ کے اگر دم کرو گے دونوں ہاتھوں کو، تو وہ ایک پورا سائیکل جو ہے وہ آپ کا اور آپ کے جس کو آپ دم کر رہے ہو وہ بنتا ہے. یہ کر کے دیکھنا. پڑھیں کیا بلال بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے قدرتی طور پہ یہ حدیث سے ثابت ہے. امی عائشہ نے یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام تھے دنیا کے اندر تو ان کو جب بخار کی شدت تھی تو میں ان کو دم کرتی میں لیکن برکت کے لیے میں اپنے ہاتھ نہیں تھی پھیرتی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ ان کے جسم پہ پھیرتی تھی. اس کا مطلب ہے یہ اس کا ایک دم کا پراپر طریقہ کار ہے کہ ہاتھ پھیرنا ہے. وہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے سورت فاتحہ کی تلاوت کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجنون بچے کو، آپ کہہ رہے ہیں نا برین تھوڑا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سورت فاتحہ سے زہر کا دم ہوا ہے رسول اللہ کی زندگی میں. مجنون بچے کا دم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. مجنون تو ایسا ہوتا ہے جس کا برین کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. تو سورت فاتحہ یہ کثرت سے پڑھیں، سر کے اوپر ہاتھ رکھیں. جس سے میں نے سیکھی تھی دم کرنا، جس نے سیکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے. میں عظیم صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت دی تھی اور بڑا ایمان دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ 21 دفعہ آیت کریمہ اور 21 دفعہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھنا ہے. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ میں بات جو ہے نا شام کے سامنے بیٹھ کے بالکل نہ حلفاً بغیر دیکھے ان کی طرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی شریعت سے یا غیر شریعت سے تعلق ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے لیٹے ہوئے بچے جو ہیں جو کہ مڈل ایسٹ سے آئے تھے ان کو اپنے پاؤں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے.
اس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گمان ہوں، لیکن کیونکہ میں نے بلال بھائی، آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا کینسر کے آخری سٹیجز کے مریض لوگ جو ہے وہ شفایاب ہو واپس جاتے ہیں۔ آ جاتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ اللہ صرف کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر میں کلام پاک پڑھوں گا، اللہ کا کلام، اللہ کا گمان اچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بلال بھائی، بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ اسلام میں بد فعل نہیں ہے لیکن نیک فعل ہے۔ نیک فعل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بد فعلی نہیں ہے تو نیک فعلی بھی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب حضرت سہیل آگے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں تھا کیا صلح حدیبیہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے سہیل سے کہا سہل ہو گیا معاملہ، آسانی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے نیک فعل لینا جائز ہے۔ ہم عجیب معاشرے میں رہتے ہیں، جو آپ نے بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے کہ 7.5 ارب بھی ایک بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کریں، ان کی بات کا وزن اور ویٹ زیادہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں عقیدہ اگر کمزور ہونا بلال بھائی، تو کالی بلی کے گزرنے سے بھی جانے زندگی سے بدل انسان، جائے۔ ہاں، تو یہ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے معاشرے میں کتنا غلط العام بات مشہور ہے، خوشبو نہ لگانا جن چمٹ جائیں گے، زیتون نہ پینا، کلونجی نہ کھانا بلڈ پریشر یا گوڈوں میں دردیں شروع ہو جائیں گی، صحن کو صاف نہ کرنا، شام کے وقت رزق میں کمی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاف کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے صحنوں کو صاف کرو۔ بنیادی طور پہ نیک فعل لینا چاہیے۔ ہماری اس بیٹی کو بھی یہ گمان کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فما بقت علیہم السماء والارض، کہ جب فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب گیا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس صحابہ گئے کہ کیا آسمان اور زمین روتا ہے؟ انہوں نے کہا روتے ہیں۔ کیوں نہیں روتے؟ ایک دروازہ ہوتا ہے، سجدے کی جگہ جہاں پہ بندے نے سجدے کیے ہوتے ہیں وہ روتی ہیں، کہ کہاں گیا وہ ذکر، وہ آسمان کے اوپر جو دروازہ ہوتا ہے جہاں سے سبحان اللہ اللہ اکبر چڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ روتا ہے اور وہ کہتا ہے شاید یہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اگر کسی نیک انسان کے چلے جانے کے اوپر کسی جن کے رونے کی یا آواز آ جائے تو اس سے نیک فعل لیں۔ یہ بد فعل لینا کہ معاذ اللہ وہ گناہوں میں چلا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ فعل اچھا یہ ہے کہ اگر غائب جو چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہری نظر نہیں، اگر وہ بھی کسی کے مرنے پہ رو رہی ہیں تو یہ نیک فعل کی بات ہے، اس میں بد کی کیا بات ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جنہوں نے یہ کہا اس نسیم بچی سے کہ وہ گناہوں کا بوجھ تھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، آپ اس کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں؟ بلال بھائی، یہ جو دونوں سوال ہیں ان میں سے پہلے میں پہلی عورت کے سوال کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں لازمی طور پہ کہ بے اولادی کی وجہ سے اپنی عزتوں کو اور ایمانوں کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے۔ میں آپ کو گارنٹی سے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ آزما لیں، 40 دن ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ سورۃ انبیاء کی آیت اگر پڑھیں 40 دن ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ، اور 10 تسبیحاں استغفر اللہ 1 منٹ میں آپ 100 دفعہ یعنی تیزی سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 10 تسبیحاں ایک دن میں یہ 40 دن نکالیں انشاءاللہ۔ بلال بھائی، میں نے آج تک جتنے بھی اعزاء و اقارب ہوں، قریبی دوستوں کو یہ وظیفہ بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے 40 دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ایک بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ بے اولادی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اولاد کیسی ہے۔ اولاد کئی دفعہ آزمائش کا سبب بھی بن جاتی ہے، ضروری نہیں کہ انسان کو نیک اولاد ملے۔ تو انسان کو دنیاوی یہ جو مال اسباب ہیں ان کے پیچھے اتنا بھی اپنے آپ کو نہیں محو کرنا چاہیے کہ اپنی عزت بھی نیلام کر دے، ایمان بھی نیلام کر دے۔ جو دوسرا سوال ہے نا بلال بھائی، شریعت کے مطابق یہ بات درست ہے جو قرآن پاک کی انہوں نے آیت کا حوالہ دیا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مشیدہ کا میں نے نام رکھ لیا۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے لیکن ان کے معنی کے اوپر غور کریں۔ میں اس کی ایک عام فہم مثال دیتا ہوں۔ کوئی بلال بھائی جس کے اندر کانفیڈنس کم بھی ہوگا نا کسی بچے میں، اگر آپ اس کو کہیں گے نا الفاظ سے یار تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا قابل ہے، قابل ہے، قابل ہے، اس لفظ کے بولنے سے اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 3 سے زائد مرتبہ کے یہ واقعات موجود ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا میرا نام یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تیرا نام یہ نہیں، تیرا نام ہشام ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبد الرحمن ہے، یعنی مختلف واقعات ہیں۔ بلکہ حضرت حسن کے بارے میں جب حضرت علی نے کہا میں نام حرب رکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن، تو مراد یہ ہے کہ نام اچھے کا انسان کی زندگی پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اثر نہ ہو، تو نام خوبصورت رکھنا چاہیے۔ البتہ جو انبیاء کے نام ہوتے ہیں یا صحابہ کے نام ہوتے ہیں، ان کے ناموں کا مطلب دیکھے بغیر نام رکھنا جائز ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے میں نوح کے ترجمے سے رکھ رہا ہوں، نہیں، آپ نے نبی کے اوپر رکھا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی آئے گی۔ تو نام کو بدل لینا چاہیے۔ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ نام اگر بدلنا چاہتی ہیں اپنا نام ضرور بدل لیں، ضرور بدل لیں۔ ہفتے نا ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے سورہ رحمان کا
ذکر بتایا تھا ہاں وہ میں نے کیا، آج ایک ہفتہ نا مکمل ہو جائے گا. اچھا تو وہ عرض کرنی تھی اب آگے کیا کرنا ہے، مطلب وہ میں نے کیا عمل سنیا کہ سیدھا بردہ شریف بھی سنی ہے. تو اب آگے کیا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کنٹینیو کرنا تو چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ مسائل ویسے ہی ہیں، کچھ بہتری نہیں آئی. اچھا یہ انہوں نے مسائل کی بہتری کے لیے تو نہیں بتایا تھا، یہ تو انہوں نے صحت کے لیے بتایا تھا. جی جی صحت ہی خراب ہے، میری صحت ہی ہاں بیماری تو ہے. اب میں تجھے ایک وظیفہ پھر بتا رہا ہوں، تو کر لے گا 7 دن؟ جی اگر آسان ہوا کر لوں گا، میری آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے نا سر. تم نے یہی دوبارہ کرنا ہے جو کر رہے تھے 7 دن. دن دوبارہ کروں؟ ہاں اور اس دفعہ تم نے دل کی اتھر گہرائیوں سے سننا ہے. جی 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 یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اگر تو نے نہیں تھوڑا بہت والا بات کوئی چکر چکر نہ مجھے دو، تھوڑا بہت کی بات نہیں ہے. جب انسان یہ بات طے کر کے وظیفے کی طرف جائے نا کہ یہ ہوگا، تو تم اللہ تو نہیں ہو، کام تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے. انسان میری سمجھ سے باہر ہے. کہندے جناب علی شاہ جی تسی تسبیح دیتی سی 3 ہفتے ہو گئے پڑھ دے بنیا کچھ نہیں. وہ خدا کے ولی بعض ہو، روایات میں تو حضرت یونس کو بھی 40 دن لگ گئے تھے خدا کے ولی مچھلی ہو. کے پیڑ میں. ٹائم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تم نے نہیں کرنا. اس لیے اصل مجھے بات یہ ہے کہ عمل چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو کر لینا چاہیے. 7 دن ہے، اگلے 7 دن لگا لو، پھر اور 7 دن لگا پھر لو. 7 دن لگا لو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسری بات، کبھی یہ مت کسی سے پوچھا کریں، یہ میں سب لوگوں کے لیے کراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ کب تک ہوگا. یہ فیصلہ خدا کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بخاری شریف میں اللہ کہتا ہے وقت جو ہے وہ میں ہوں. آپ وقت پہ فیصلہ نہ کریں، جو فیصلے اللہ کے ہیں وہ اللہ کو ہی کرنے دیں. السلام علیکم جی. جی پروین بیٹا. السلام. جی میرا مسئلہ ہے بیٹیوں کا نا، میں بیوہ ہوں، 3 بیٹیاں شادی ان کی نا. بڑی کا نام ہے شبانہ ناز، چھوٹی کا محوش فرید، ایک ناوش فرید. اور رشتے آتے ہیں اور بات نہیں بنتی. بڑی کی جو ہے نا اس کی بات نہیں بنتی. شبانہ کی؟ شبانہ کی. ٹھیک. شبانہ کے لیے وظیفہ جو ہے نا وہ حافظ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. شبانہ کیا وظیفہ؟ لال بھائی یہ وظیفہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن بعد میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کمپرومائز بھی کرنا چاہیے. جب بیٹیاں اگر 3 ہیں تو کہیں پہ کمپرومائز یا کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، رشتہ کر دینا چاہیے. رشتہ ضرور کرنا چاہیے. جیسے آپ نے پہلے بھی یہ بات کی اسی پروگرام میں کہ سولو فلائٹ انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. سولو فلائٹ والا بندہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورت قصص آیت نمبر 24 ہے. اس کو 313 مرتبہ یہ بیٹی یا والدہ 40 دن تک صرف پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ یہ جو ٹائم لیمٹ بنا دی گئی ہے کہ اتنے دن کرنے سے ہو جائے گا، یہ ایک گمان ہوتا ہے. یہ گمان ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ 40 دن کر اور لو. کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بات جو ہے نا بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس رشتے آتے ہیں تو پریزنٹیشن جو ہے نا یہ بڑا میٹر کرتی ہے. میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ تحفہ دینے کا اوپر پوری اتنی بڑی سائنس ہے کہ اماں عائشہ تحفہ چاہے مختصر دے رہی ہیں لیکن اس کو اتنی محبت سے اس کو جیسے کہنا چاہیے ریپنگ کر کے وہ تحفہ دے رہی. میں حیران ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پریزنٹیشن میں کیوں کبھی بات نہیں کرتے، جبکہ وہ اگر سنت عائشہ ہو تو میرے تو وہ ایمان کا حصہ ہے. اس دن کے بعد میں نے ہر شے کو، چاہے وہ ایک اکیلی کھجور ہو، اس کو بھی ریپ کر کے دینا ہے جس طرح ٹافی ہوتی ہے. یہ چیزیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ تینوں بیٹیوں کے اندر یہ پریزنٹیشن والی بات جو ہے یہ کمزور ہے. اس لیے وزن کو کم کرنا، پریزنٹیشن اور ہائیجین کو بڑھانا، سب سے پہلے اس پہ توجہ دو. جو کہا ہے آپ کو وہ پڑھو. اللہ کیوں کامیابی نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. جی حشم، جو بھی مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں ان کے لیے جو وظیفہ ان کو بتایا جاتا ہے، میرا یہ گمان ہے کہ یہ ذہن میں ضد نہیں لگانی چاہیے کہ اب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ اب ہو. یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں بلال بھائی، یہ توکل ہونا چاہیے کہ یہ ہو، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہی اصل اہم بات ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انبیاء، اب اگر دیکھا جائے تو مچھلی کے پیٹ میں اسی دن تو نہیں نکل گئے، کچھ دن رہے ہیں. ایوب کتنے سال بیمار رہے. اب یہ حضرت نوح نے
कितने साल तबलीग किया, हत्ता कि 900 बर कहना शुरू हो गया, अल्लाह को कहना शुरू हो कि गया, अल्लाह कर अल्लाह दे। मैंने दिन रात सुबह शाम इनको पुकारा। यानी कहने का मतलब ये है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप इब्तदाई ज़िंदगी के साल देख लें, मक्का में बुनियादी तौर पे इस्लामी रियासत को कायम करने की जिद्दोजहद कितनी शदीद थी, लेकिन नहीं हो सकी। इसका मतलब ये है कि इंसान को ये भी देखना चाहिए कि अगर उसको कुछ टाइम लग रहा है तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई बेहतरी और हिकमत भी है। और दूसरी बात जो बिलाल भाई आपने की है ना, मेरे जहन में वो सारा वाक़या एकदम आ गया है। अम्मी आयशा की जो तोहफे की बात की है कि खजूर दी, एक खजूर, और आंखों में आंसू आ गए। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक खजूर दी, उसने उसको भी 2 टुकड़ों में तकसीम किया, एक बेटी के मुंह में डाल दी, दूसरी बेटी के मुंह में डाल दी। तो रसूलुल्लाह ने पता क्या कहा था कि ये जन्नत में चली जाएगी एक खजूर देने के बदले में। तो मैं ये जहन में कई दफ़ा ये सवाल आता है कि अगर वो बेटियों को खजूर देने के बाद जन्नत चली जाएगी तो जिसने दी है वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, खुशियाँ दे, आसानियाँ दे और बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।